انشاءاللہ حلال کمانا چاہتے ہیں، میں 3 راستہ بتا رہا ہوں۔ سود کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رشوت کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سود سے زیادہ آپ ترقی کریں گے۔ میں یہ راستہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ عمل کریں گے، دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہم اپنے جوانوں سے کہہ رہے ہیں 3 راستے سے آپ پیسہ کمائیے۔ میں راستہ بتا رہا ہوں، کسی کو قرض دیجئے اور اس سے کہیے تم کاروبار میں لگاؤ، نفع ہوگا تو میرا حصہ بھی نکالنا، نقصان ہوگا تو میرا حصہ بھی کاٹ دینا۔ اس طرح سے اگر آپ کاروبار کریں گے تو اس غریب کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور آپ کو نفع جو ملے گا وہ تجارت کا نفع ہوگا، سود کا نفع نہیں ہوگا۔ دوسرا طریقہ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ جو سامنے والا آدمی آپ سے پیسہ مانگ رہا ہے کہ 50,000 روپے قرض دے دو، اس سے پوچھئے کہ تم 50,000 روپیہ کیوں لینا چاہتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ ہم کو مشین خریدنی ہے، تھریسر خریدنا ہے۔ آپ خرید کر کے تھریسر دے دیجئے، آپ خرید کر کے مشین دے دیجئے اور اس پر کرایہ رکھ دیجئے۔ جب تک وہ مشین جاری رہے گی آپ کا کرایہ اٹھتا رہے گا، آپ کا پیسہ اپنی جگہ، نفع اپنی جگہ، ادھر سے بھی بھلائی حاصل ہو گئی، ادھر سے بھی آپ کو بھلائی حاصل ہوگی۔ تیسرا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ جو سامان خریدنا چاہتا ہے آپ اس کو خرید لیجئے مارکیٹ میں اور نفع رکھ کر کے اس سے بیچ دیجئے، اس کا کام بھی بن گیا، آپ کا نفع بھی حاصل ہو گیا۔ آم کا آم، گٹھلی کا دام۔ ایک آخری مثال ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے، میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ مسند رسول پر میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں، حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، قارون زمین میں دھسا دیا گیا، کیسے دھسایا گیا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 40 سال وہ پہاڑوں میں عبادت کر رہا تھا، شیطان آیا انسان کی شکل میں، اسے وہاں سے زمین پر لے کر کے آیا جنازے کے بہانے سے۔ اس کے بعد کہا کہ تجارت کرو، کب تک دوسرے کی خیرات میں پلو گے؟ تجارت کرو، 1 دن تجارت کرو، ہفتہ بھر عبادت کرو۔ اس کے بعد شیطان نے ٹائم بدل دیا، کہا 1 دن عبادت کرو، 1 دن تجارت کرو۔ تجارت نے عبادت کو کھا لیا اور قارون باغی ہو گیا، زکوٰۃ کا انکار الگ کیا، موسیٰ علیہ السلام پر انگلی الگ اٹھائی، زمین میں دھسا دیا گیا۔ انشاءاللہ پہلے کمائیں گے، بعد میں حلال حرام دیکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر، یہاں پر ڈس بریک ماریے، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کے بعد کمانا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ حلال کمائیں گے اور حساب سے خرچ کیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کی ترقی کو روکے گا نہیں، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ ایک پیغام بہت خوبصورت ماحول میں نکل گیا، میں مبارکبادی دے رہا ہوں یہ کھڑے کھڑے جوان جو ہمارے سن رہے ہیں، اگر دل تک ہمارا پیغام پہنچ گیا، میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے جوانوں کو قبول فرمائے، جائز روزگار عطا فرمائے۔ دوسرا پیغام آ رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ہم جو آئس کریم کھاتے ہیں اس پر کتنا پیسہ برباد ہوتا ہے؟ $11 بلین۔ کاسمیٹکس میں کتنا پیسہ برباد ہو رہا ہے؟ $11 بلین۔ اور اس سے بھی حیرت کی بات میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا، پرفیوم جو ہمارے جوان استعمال کرتے ہیں اس میں $17 بلین برباد ہو رہے ہیں۔ اس سے بھی حیرت کی بات، جو ہم کھلونا لا کر کے اپنے بچے کو دیتے ہیں اور وہ اکتا کر کے اس کو توڑ دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اس کھلونے میں کتنے پیسے برباد ہو رہے ہیں؟ $35 بلین۔ سگریٹ کے دھوئے میں ہمارے جوانوں نے کتنا پیسہ تھوک دیا، کتنا پیسہ اڑا دیا ہوا دھوئے میں، سگریٹ کے دھوئے میں، تو آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ $50 بلین۔ $1 بلین کا مطلب ہوتا ہے 10 کروڑ روپیہ، اور ڈالر 70 روپیہ کا 1 روپیہ ہوتا ہے، $1 ہوتا ہے۔ اس حساب سے آپ جوڑیے۔ اور شراب میں مسلمانوں نے، غیر مسلموں نے، دونوں نے مل کر کے، ہمارے جوانوں نے مل کر کے جو پیسہ بہایا اس کی تعداد کتنی ہے؟ $400 بلین۔
اور تعلیم میں مسلمان اور غیر مسلم کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے؟ صرف $6 بلین۔ صحت پر کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے؟ صرف $9 بلین۔ جس پر زیادہ خرچ ہونا چاہیے اس پر کم ہو رہا ہے۔ اباہی تباہی میں پیسے کو پیسہ نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اللہ نے پوری دنیا میں ہمیں تماشا بنا دیا۔ 1974 عیسوی میں سعودی عرب ایک سیکنڈ میں کتنا پیسہ کماتا تھا؟ 1974 سے لے کر کے 1979 تک میں ایک سیکنڈ میں 1,15,000 روپیہ کماتا تھا۔ لیکن ان پیسوں کو کہاں رکھتا تھا؟ امریکہ کے بینک میں رکھتا تھا۔ امریکیوں نے کیا کیا؟ ان پیسوں کا ہتھیار بنایا اور ہتھیار بنا کر کے مسلمانوں ہی سے بیچ دیا۔ بلی کو بندر نے بے وقوف بنا دیا۔ دوسری بات سنیے دھیان سے، برونائی کا سلطان ہے، ایک مکان بنا رہا ہے، پوری دنیا میں سب سے بڑا مکان ہے وہ۔ اس میں کمرے کتنے ہیں؟ 1787 کمرے ہیں، 564 فانوس ہیں، 257 بیت الخلا ہیں، غسل کرنے کے لیے 5 بڑے بڑے تالاب ہیں، 44 سیڑھیاں ہیں۔ صرف جھوٹی شان دکھانے کے لیے مسلمانوں نے پیسے کو پیسہ نہیں سمجھا، جبکہ پوری دنیا میں 15,000 سے 20,000 لوگ بھوک کے مارے ایڑیاں رگڑ کر کے مر جاتے ہیں۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ جب چلتے ہیں تو دوسرے کی گاڑی دیکھ کر کے آپ کو مایوسی ہوتی ہے، دوسرے کا مکان دیکھ کر کے آپ کو مایوسی ہوتی ہے۔ تجربے کی بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ دوسرے کے مکان کو مت دیکھیے، دوسرے کی گاڑی کو مت دیکھیے، آپ مایوسی سے نکل جائیے گا۔ آسان راستہ ہے، حدیث کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا اوپر کے لوگوں کو مت دیکھو، نیچے کے لوگوں کو دیکھو۔ اگر 4 چکے والے ہو تو موٹر سائیکل والے کو دیکھو، موٹر سائیکل والے ہو تو سائیکل والے کو دیکھو، سائیکل والے ہو تو پیدل والے کو دیکھو، پیدل والے ہو تو اس کو دیکھو جس کو پیر تک نہیں ہے۔ تمہارا دل مضبوط ہوگا، میرے پروردگار تم نے مجھے 4 چکا نہیں دیا، گاڑی اور بنگلہ نہیں دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، چلنے کے لیے پیر تو دیا ہے۔ تیرے کتنے ایسے بندے ہیں جو پیر تک سے محروم ہیں۔ ہماری پریشانی کہاں ہے؟ تجربہ بتا رہا ہوں۔ ہمارے گھر میں پریشانی کیسے ہوتی ہے؟ ہم آمدنی کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے انکم کو دیکھتے ہیں، انکم اتنا ہونا چاہیے، انکم اتنا ہونا چاہیے۔ ارے اللہ کے بندے، انکم کی گارنٹی نہیں ہے کہ اتنا ہی ہوگا، انکم کی کوئی گارنٹی نہیں، ہاں خرچے کی گارنٹی ہے۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجیے، اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کیجیے۔ ٹوٹے پھوٹے گھر میں آپ کو وہ سکون ملے گا جو بنگلے میں مالداروں کو نصیب نہیں ہوا کرتا۔ دنیا میں کوئی کتنا ہی بڑا مکان بنا لے، ہر مکان کے اندر 2 عیب ہے۔ پہلا عیب یہ ہے، مکان جتنا پرانا ہوگا اتنا بدصورت ہوگا، کمزور ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے لال قلعہ کو جا کر کے، تاج محل کو جا کر کے دیکھیے، جتنا پرانا ہو رہا اتنا بدصورت ہو رہا، اتنا کمزور ہو رہا ہے۔ مکان میں سب سے بڑا عیب کہ جتنا پرانا ہوگا اتنا بدصورت ہوگا، جتنا پرانا ہوگا اتنا کمزور ہوگا۔ دوسری وجہ، مکان کو یا تو مالک چھوڑ کر کے جائے گا یا تو مکان مالک سے چھٹ جائے گا۔ 2 بات میں سے کوئی ایک بات ضرور ہوگی۔ 4 مقصد کے لیے آدمی مکان بناتا ہے۔ پہلا مقصد سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے، یہ صحیح ہے۔ دوسرا مقصد سردی گرمی سے بچ جائے، یہ بھی صحیح ہے۔ تیسرا مقصد اس مکان میں سکون ملے، یہ مقصد بھی صحیح ہے۔ چوتھا مقصد ہے دوسرا تعریف کرے، یہ مقصد غلط ہے، حرام ہے، گناہ ہوگا۔ بغداد کا امیر تھا، 90 سال کی عمر ہو گئی تھی، 300 سال کے لیے مکان کرائے پر لیا، کرائے پر مکان لیا۔ تو ایک آدمی جلسے میں آیا، اعلان کر دیا کہ ملک الموت کا انتقال ہو گیا۔ تو یار ملک الموت کا کیسے انتقال ہو گیا؟ رانچی سے آئے ہو کیا؟ کہا کہ نہیں، 90 سال کا بوڑھا 300 سال کے لیے مکان کرائے پہ لے رہا ہے، اگر اس کو یقین ہوتا کہ ملک الموت زندہ ہے تو اتنی لمبی مدت کے لیے جہاں تک وہ زندہ بھی نہیں رہے گا مکان 300 سال کے لیے کرائے پر نہیں لیتا۔ یاد رکھیے ایک بات، آپ اچھے مکان میں رہتے ہیں آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اچھا کھانا کھاتے ہیں آپ ثواب نہیں ملے گا، اچھا کپڑا آپ پہنتے ہیں ثواب نہیں ملے گا، اور آپ باسی بھات کھا کر کے گزارا کر رہے ہیں،
آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا انصاف دیکھیے، ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہنے والے کو گناہ نہیں ہوتا، بڑے بنگلے میں رہنے والے کو ثواب نہیں ہوتا۔ اس کا کتنا اچھا انصاف ہے کہ اس نے اس پر بھی ظلم نہیں کیا، اس پر بھی اس نے ظلم نہیں کیا۔ میں آپ کے سامنے ایک پیغام رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بے حساب پیسہ مت خرچ کیجئے۔ ایک بات تجربے کی یاد رکھیے، چھوٹا بچہ ہے آپ کا، اس کو اچھا کپڑا پہنائیے، آپ احسان بھول جائے گا۔ اس کو اچھا کھانا کھلائیے، بڑا ہوگا احسان بھول جائے گا۔ اچھا مکان بنا کر کے دیجئے، احسان بھول جائے گا۔ ایک احسان کیجئے، زندگی بھر یاد رکھے گا۔ ماشاءاللہ چندہ دیا ہے۔ ایک احسان یاد رکھیے، دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا۔ ایک احسان کیجئے، وہ احسان کیا ہے کہ آپ جاہل ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان کو مانے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، انشاءاللہ بچے کی ہر خواہش پوری کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک ہاتھ میں کرکٹ کا بلہ، دوسرے ہاتھ میں اسکرین ٹچ موبائل ہوگا، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر، کچھ لوگ ڈس بریک مار رہے ہیں، کچھ لوگ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں، ہر بات میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، گویا وہ جگہ پر نہیں ہے، ہندوستان میں نہیں ہے، قبرستان میں۔ جلدی سے بیدار ہو جائیے ورنہ آپ کا جنازہ ہی ہم پڑھ دیں گے۔ کتنا اونچا قصر دنیا کو بنا لے جاؤ گے، کتنی گہری اس کی بنیاد دیکھو ڈالے جاؤ گے، کتنا عرض و طول میں اس کو بڑھا لے جاؤ گے، کھینچ کے اس کا کہاں تک سلسلہ لے جاؤ گے، اس کو کیا چلتی دفعہ سر پہ اٹھا لے جاؤ گے، اس کو کیا چلتی دفعہ سر پہ اٹھا لے جاؤ گے، آئے تھے کیا لائے تھے، جاؤ گے کیا لے جاؤ گے، آئے تھے کیا لائے تھے، جاؤ گے کیا لے جاؤ گے۔ دو پیغام ختم ہو گیا، محبت سے آپ سن رہے ہیں، مجھے بھی پتہ نہیں چلا۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے، آپ کے سننے کو، ہمارے سننے کو اللہ بے حد قبول فرمائے۔ تیسرا پیغام لے رہا ہوں، لے کر کے آ رہا ہوں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، آپ سن رہے ہیں۔ تیسرا پیغام بڑا خوبصورت ہے اور بہت عجیب ہے، جتنا کہا جاتا ہے اتنا اس کے خلاف عمل ہوتا ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا۔ 1989 کے اندر اخبار دکن کے اندر آیا کہ 1975 کے اندر صرف دلی کے اندر 350 لڑکیوں کو زندہ جلا دیا گیا، اس بنیاد پر کہ غریب باپ کی بیٹی تھی، شادی کے بعد مطالبہ پورا نہیں کیا۔ 1980 سے لے کر کے 1985 تک مہاراشٹر میں 250 لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا۔ لکھنؤ آپ جانتے ہیں اتر پردیش کی راجدھانی ہے، ہر 5ویں دن ایک لڑکی کو جلا دیا گیا۔ اس سے بھی بڑی حیرت کی بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ، دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ان کے پاس خط آیا کہ حضور مجھے 4 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹی پر 4 چکے کا مطالبہ ہو رہا ہے، میں غریب آدمی کہاں سے دے سکوں گا؟ ایک بیٹی ہوتی تو مطالبہ پورا کرتا، 4 بیٹی کے لیے کہاں بھیک مانگوں گا؟ میں آپ سے خط میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے دو تاکہ میں زہر کھا لوں، اس دنیا کی ذلت سے مجھ کو چھٹکارا مل جائے۔ یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے میں آپ کے ہاتھ جوڑ کر کے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنی بیٹی کو شادی میں جو دینا چاہتے دیجئے، لیکن دکھا کر کے مت دیجئے، چھپا کر کے دیجئے۔ کون باپ اپنی بیٹی کو نہیں دیتا ہے، لیکن چھپا کر کے دیجئے۔ آپ جو دکھا کر کے دیتے ہیں، غریب کی بیٹیوں پر بجلی بن کر کے یہ برس جاتی ہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا، حیدرآباد آتا ہے، عرب کا 73 سال کا بوڑھا 16 سال کی لڑکی سے اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔
उत्तर प्रदेश से आता है 62 साल का बूढ़ा, और अररिया और पूर्णिया में 16 साल की लड़की से उसका निकाह हो जाता। आप कहेंगे यार कितना बेशरम बाप है, जवान बेटी का गला घोंट दिया, बूढ़े से निकाह कर दिया। मैं कहूंगा कि वो बाप बेशरम नहीं है, बल्कि ये समाज बेशरम है। निकाह को तिजारत बना दिया, बेटी बाप के लिए बोझ बन गई, इसलिए वो बाप अपनी जवान बेटी का गला घोंटते हुए सर का बोझ हल्का करता है, बूढ़े से उसका निकाह कर देता है। इससे भी हैरत अंगेज मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा। पहले ये होता था कि मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के भाग जाता था, ये भी गलत है। उसके बाद ये होने लगा कि गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भागने लगा, ये भी गलत है। लेकिन अब अभी कुछ और हो रहा है, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है, हजारों में नहीं, सैकड़ों में नहीं, लाखों और करोड़ों में भाग रही है। जानते हैं क्यों भाग रही है? 3 वजह से। पहली वजह यह है, स्क्रीन टच मोबाइल बाप ने दे दिया, वो लड़की किससे बात कर रही है बाप को कोई मतलब नहीं, कहाँ जा रही है कहाँ से आ रही है बाप को कोई मतलब नहीं, लड़की आवारा हो गई। दूसरी वजह, स्कूल की तालीम में बाप इतना अंधा हो गया कि आंख बंद करके बेटी का दाखिला करा देता है, और ये भी नहीं देखता कि ये लड़कियों का स्कूल है या लड़के भी यहाँ पढ़ते। उस स्कूल में दाखिला करा दिया जिसमें लड़के भी पढ़ रहे हैं। अब इश्क और मोहब्बत के चक्कर में मुसलमान लड़की गैर के साथ भाग गई। तीसरी वजह, वो लड़की पलट करके देख रही है कि मेरा बाप गरीब है, मुसलमान लड़कों से निकाह करने के लिए उसको 5-5 लाख रुपया चाहिए। उसने आफियत इसी में महसूस किया, गैर मुस्लिम के साथ भाग गई ताकि पैसा खर्च ना हो। लेकिन कितना बड़ा नुकसान हुआ आप जानते हैं, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। इससे भी हैरत अंगेज मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। ये हिंदुस्तान है, यहां पर लड़की कम है, लड़का ज्यादा है। बर्तानिया में 40 लाख लड़की लड़के से ज्यादा है, जर्मनी में 50 लाख लड़की लड़के से ज्यादा है, रूस में 70 लाख लड़की लड़के से ज्यादा है, अमेरिका में 78 लाख लड़की लड़के से ज्यादा है, पाकिस्तान में 1 करोड़ लड़की लड़के से ज्यादा है। लेकिन हिंदुस्तान वाहिद बदनसीब मुल्क है, इसमें लड़की कम है, लड़का ज्यादा है। इसलिए आप देखते होंगे ट्रक में लिखा रहता है, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटी को नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से मिलेगी, ये लिखा रहता है। लेकिन बेटियों को मारा कैसे जाता है, ये हैरत अंगेज रास्ता आपको बताने के लिए जा रहा हूं। 10 लाख लड़कियों को 1 साल में हिंदुस्तान में मार दिया जाता है। कैसे मारा जाता है? पेट में अल्ट्रासाउंड मशीन ने बताया कि लड़का नहीं है, लड़का है, उसको गिरा दिया जाता है। गिराने के नतीजे में 10 लाख लड़कियां खत्म हो गई, 10 लाख लड़कियां खत्म हो गई। और इससे भी ज्यादा हैरत की बात है कि डीएम ने निशाना दिया है डॉक्टरों को कि हर आने वाली औरत को 2 बच्चा होना चाहिए, 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला बच्चा भी नहीं, एक के बाद कभी नहीं, कम संतान सुखी किसान। बेटा आ रहा आने दो, ई कदर आ कदर ई कदर आ कदर ई कदर आ कदर, 1 दर्जन बेटे आ रहे हैं। न माँ घबरा रही है न बाप परेशान है। क्यों? बेटा आ रहा, बरकत आ रही है, माल आएगा। 2 बेटी के बाद तीसरी का नंबर है तो माँ से ज्यादा बाप परेशान है। क्यों? लगता है कि पिछले साल माँ ने पैदा किया, अगले साल यही बाप पैदा करे। मामला क्या है? नीयत में फतूर है। बेटी आएगी, गरीब के गरीब रह जाएंगे, अमीर नहीं बन पाएंगे, नसबंदी कराई जा रही है, ऑपरेशन कराया जा रहा है। मैं दिल पर हाथ रख करके 2 चीज आपसे पूछना चाहता हूं, 2 चीज। हज के बाद किसी हाजी को आपने गरीब देखा है तो दिखाइए, हाथ उठा करके दिखाइए। हज के बाद कोई हाजी गरीब आपको नजर आया हो तो दिखाइए। आप नहीं दिखा सकते। अल्लाह के रसूल ने मालदार बनने का रास्ता बताया, हज करो मालदार हो जाओ। आप हाजी को देखेंगे, आपके गांव में जितने लोग हज करके आए वो गरीब नहीं है, बल्कि और ज्यादा मालदार हो गए। हज के बाद तो तूफान तरक्की उनको हासिल हो गई। इसी तरह अल्लाह के रसूल ने मालदारी का दूसरा रास्ता बताया, निकाह करो, 1 से ज्यादा निकाह करो।
کون کون لوگ تیار ہیں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کے لیے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے. خیر ماشاءاللہ. یہ چینل والے اتنے ہیں بیٹھے ہوئے، اگر آپ کی بیوی نے دیکھ لیا دانا پانی سب بند ہو جائے گا. دھیان رکھیے گا کہ کہاں ہاتھ اٹھانا. آپ نے بڑی چالاکی سے ثبوت دیا ہے بیداری کا. دھیان سے سنیے گا. اللہ کے رسول نے کہا ایک سے زیادہ نکاح کرو مالداری آئے گی. اس کی زندہ مثال ہے شیر شاہ آبادی سرجا پوری، زندہ مثال ہے اس کی. آج سے 20 سال پہلے شیر شاہ آبادی کو ترقی نہیں تھی، جنگلوں میں رہا کرتے تھے اور بڑی مشکل سے گزارا کرتے تھے. لیکن ابھی جب جلسے میں چندہ ہوتا ہے تو پیٹی بھر جاتی ہے، بلکہ ایک مقرری چندہ اٹھاتے اٹھاتے بھی ذرا تھک جاتا ہے، چلا جاتا ہے روم میں مہمان خانے میں آرام کرنے کے لیے. تو چندہ بھی بہت زیادہ، آبادی بھی بہت زیادہ، تعلیم بھی بہت زیادہ، بیداری بھی بہت زیادہ آئی ہے. ایک سے زیادہ نکاح کے صدقے میں 2 راستے ہیں مالدار بننے کے، یا تو حج کرو یا ایک سے زیادہ نکاح کرو، مالدار ہو جاؤ گے. اب میں آپ کے سامنے 2-3 مثال رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. ٹھیک 1 رات پہلے لڑکا لڑکی کو فون کر رہا ہے، میں تمہارے دروازے پر بارات اس صورت میں لے کر کے آؤں گا جب تمہارا باپ 4 چکا دے گا. 4 چکا تمہارے باپ کو دینے کی اوقات ہے؟ تو لڑکی کا جواب سنیے. لڑکی نے کہا کہ میرے باپ کو تو پلین دینے کی اوقات ہے، تمہارے باپ کو ایئرپورٹ بنانے کی اوقات ہے؟ یہ بتاؤ. دوسری مثال آپ آ رہی ہے. بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے ابا حضور شادی میں کتنا پیسہ آپ کا خرچ ہوا؟ تو باپ نے بتایا بیٹا قرض لینا پڑا اور ابھی تک قرض ادا کر رہا ہوں، قرض ادا نہیں ہوا ہے. شادی میں کمر توڑ لوگ پیسہ خرچ کرتے. تیسری مثال، شادی میں دیکھیے گا بیٹا خاموش رہتا ہے، باپ بولتا ہے. کیا بولتا ہے؟ ہم کو گاڑی واڑی نہیں چاہیے، ہم تو نمازی آدمی حاجی آدمی ہے. اگر آپ 4 چکا دے دیجئے گا تو کیا فرق پڑے گا، اس پر آپ ہی کی بیٹی آئے گی، آپ ہی کے داماد جائیں گے. ہم کو سامان ومان نہیں چاہیے، لیکن سلی گوڑی سے ڈبل سامان دے دیجئے گا تو ایک پر آرام آپ کے داماد کو ہوگا اور ایک پر آرام آپ کی بیٹی ہی کو ہوگا. ہم کو ویسے کچھ نہیں چاہیے. اگر بھینس دینی ہے تو بچے والی بھینس دے دیجئے، اس کا دودھ آپ ہی کی بیٹی پیے گی، آپ ہی کے داماد کو پینا نصیب ہوگا. کتنا ہوشیار باپ ہے، کتنا بھومیار باپ ہے. کام بھی نکالنا چاہ رہا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا ہے. ایک بھومیار تھا، دنیا کو ٹھگ کر کے جا رہا تھا، تو بیٹا سے کہا میں فرشتے کو بھی ٹھگنا چاہتا ہوں. تو بیٹے نے کہا کہ ابا حضور تمہارے باپ کی اوقات ہے، بیٹا فرشتے کو ٹھگ لو گے؟ کہا کہ بیٹا 2 منٹ میں فرشتے کو ٹھگ لیں گے، جب میں مر جاؤں تو مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا، نئی قبر میں دفن مت کرنا. ابا حضور ہر نیا مردہ نئی قبر میں جاتا ہے، پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہ جب فرشتہ پوچھنے کے لیے آئے گا تو کہیں گے ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آ گئے؟ انصاف سے آپ بتائیے دل پر ہاتھ رکھ کر کے، یہ گاڑی کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو. یہ بھینس کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو. یہ سامان کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو. اس بندر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی. یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. انشاءاللہ بیٹی کی شادی فری میں ہوگی، ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے. بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے. یہ دیکھیے عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے. او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی. او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی. سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست تو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. کہنو کہ اٹھتے غریب اور بیٹی، سامان مانگے 6-2-5 پیٹی. کہنو کہ اٹھتے غریب اور بیٹی، سامان مانگے 6-2-5 پیٹی. گھوڑا سے
उमर छे अज का जवान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। बस चौथा पैगाम तेजी के साथ आपकी खिदमत में आ रहा है। आपने दिल खुश कर दिया। मैं घबरा गया था, एक तो ऐसे ही मायूस था और जलसा बहुत देर से चल रहा था, तो आपकी हालत देख करके मैं मायूस था। लोग खा पी करके बैठते हैं, 45 मिनट ही दिमाग काम करता, उससे ज़्यादा काम नहीं करता। ये मदरसे की बरकत है, उलमाए किराम की मोहब्बत है और इस जलसे की अज़मत है कि आप 45 मिनट से भी ऊपर जा रहे हैं। अल्लाह इस हौसले को सलामत रखे, हमारे ज़मीर को रोशन फरमाए, ज़िंदा फरमाए। चौथा नमूना जवानों के हवाले से सुना रहा हूँ। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। आप लोग दुनिया में दुआ करते करते लोग थक जाएंगे, आप जवान नहीं होंगे, सीधे जन्नत में जाकर के जवान होंगे। जवानों के हवाले से सुना रहा हूँ। हमारा जवान कैसे तरक्की करेगा, हमारे जवान को तरक्की क्यों नहीं है, ये राज में लेकर के आ रहा हूँ। 2-3 मिनट में निकल जाएगा। ये आप देख रहे हैं पानी है, ये गिलास में पानी है। एक जवान कहता है यार आधा ही गिलास पानी है, दूसरा जवान कहता है माशाअल्लाह आधा गिलास पानी तो है। ये जवान तरक्की करेगा। ये पॉजिटिव सोच रहा है, वो नेगेटिव सोच रहा है। ध्यान से सुनिएगा। सामने आए, गार्डन में आए, फूल खिल रहा था, गुलाब का फूल था। तो एक जवान बोला कि गुलाब में कांटा है, दूसरा बोला अल्लाह का शुक्र है कांटे में फूल तो है। ये तरक्की करेगा, वो तरक्की नहीं करेगा। बच्चे को देखा होगा आपने, वो खेलते हैं एक साथ, ग्रुप बना करके एक टीम इधर बन जाती है, एक टीम उधर बन जाती है। एक बच्चा बोलता है यार मेरे साथ कौन रहेगा, दूसरा बच्चा बोलता मैं किसके साथ रहूंगा। जो बच्चा बोल रहा है मैं किसके साथ रहूंगा, ये बुज़दिल होगा, बहादुर नहीं होगा। जो बच्चा बोल रहा मेरे साथ कौन रहेगा, यही बहादुर होगा, यही कौम के काम आएगा। मुसीबत में कौम को यही निकालेगा। बहादुरी से अपनी कौम की सरबुलंदी उसके हिस्से में आएगी। तीसरी बात याद रखिए जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। एक माइकल टाइसन था, बॉक्सर था, उसका नाम जब वो मुसलमान हुआ अब्दुल अजीज हो गया। आज तक वो रिंग में हारा नहीं। जब उसका मद्दे मुकाबिल हरीफ आया, इंटरव्यू उससे लिया जा रहा था, तो वो बोला कि मैं इसके मुंह तोड़ दूंगा, इसके बाजू उखाड़ दूंगा, छठी का दूध याद दिला दूंगा, छठी का दूध याद दिला दूंगा। 1 घंटा इंटरव्यू देता रहा, उसका मद्दे मुकाबिल 1 घंटा इंटरव्यू देता रहा। अरे भाई मोबाइल वाले, अरे इतने सारे चैनल वाले आपके लिए ही तो काम कर रहे हैं। आपके मोबाइल में उतनी अच्छी वीडियो नहीं आएगी जितनी अच्छी वीडियो ये लोग निकालेंगे। इसलिए आप लोग हो गया बहुत देर से ले रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। तो माइकल टाइसन अब्दुल अजीज का सामना है, 1 घंटा उसका मद्दे मुकाबिल इंटरव्यू दे रहा है। जब उसने माइक छोड़ा, अब अब्दुल अजीज को माइक मिला कि तुम क्या कहते हो इसके बारे में। क्या ये मेरे सामने टट्टू है, इसके अलावा कुछ नहीं, टट्टू है, इसके अलावा कुछ नहीं। जब मुकाबला हुआ तो 2-3 घूसे में चारचित कर दिया। अब्दुल अजीज ने 2-4 घूसे में उसको चारचित कर दिया। अब उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था, 1 घंटा से वो इंटरव्यू दे रहा था, तुमने उसे 2-4 घूसे में मार गिरा दिया। का अंदर से उसका सिस्टम डाउन था, वो हौसला हारे हुआ था। मैं खुदा पर भरोसा करके मैदान में आ गया था, मैं हौसला मंद था, इसलिए मैंने उसको शिकस्त दिया, वो मुझे शिकस्त नहीं दे सका। सिंध का फाते मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में सिंध को फतह किया। कैसे फतह किया? लाखों की फौज सामने खड़ी है और मोहम्मद बिन कासिम 4000 फौज को लेकर के खड़ा हुआ। उसने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है जवानों, ये लाखों की तादाद में जो राजा दाहिर की फौज है, इसने अपनी बहन से निकाह किया है। बहन से निकाह होता नहीं है, जिना है। जिनाकार आदमी बुज़दिल तो होता है, बहादुर नहीं होता। उंदुलुस का फाते तारिक बिन जियाद है, उसने कहा कि लोगों, जवानों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हौसला दिखाओ, मुट्ठी में तुम्हारी दुनिया होगी। अगर थोड़ा सा हौसला तुम हारोगे, दुनिया के सफे पर तुम्हारा नाम नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी जमीन को फतह किया? 22,51,000 जमीन को फतह किया है। उत्तर की तरफ से 36,000 मुरब्बा मील जमीन को फतह किया, पूरब की तरफ से 87,000 मुरब्बा मील जमीन को फतह किया और
दक्षिण की तरफ से 83,000 मुरब्बा मील जमीन को फतह किया और पश्चिम की तरफ से मिस्र, ईरान, इराक, शाम सबको फतह कर लिया। रुस्तम ने पूछा बात क्या है कि उमर बिन खत्ताब इतनी तेजी के साथ हमारी जमीन को फतह करता हुआ जा रहा है। तो दो बात बताई गई, मुसलमान जवानों के बारे में दो बात बताई गई कि मुसलमान जवान जमीन को फतह करते हुए जा रहे हैं और 50 साल के अंदर 235 मुल्कों में इस्लाम को फैला दिया, 235% जमीन पर इस्लाम को फैला दिया। जानते हो दो वजह से, मुसलमान जवान जिना नहीं करता, मुसलमान जवान शराब नहीं पीता, रात में तहज्जुद पढ़ता है, सुबह को घोड़े की पीठ पर सवार होता है, इसलिए उसका रिश्ता जमीन से आसमान तक हो जाता। उससे दुनिया शिकस्त तो खा सकती है, उसको शिकस्त नहीं दे सकती। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, मेरे पैगाम को आप जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी मुकेश अंबानी का इंटरव्यू आया, दुनिया का अरबपति है, 3 नंबर का। क्या कहता है? माल कमाने के लिए, मालदार होने के लिए प्रोफेसर बनना जरूरी नहीं है, डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है। कहा कि वो कैसे? मालदार बनने के लिए प्रोफेसर बनना जरूरी नहीं है, डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है। वक्त को जिस जवान ने बचा लिया उससे बड़ा मालदार कोई नहीं हो सकता। 3 चीज जाने के बाद कभी वापस नहीं आती। जबान से निकली हुई बात जो निकल गई कभी वापस नहीं आती। कमान से निकलने वाला तीर वापस होने जाने के बाद कभी वापस नहीं आता। जिंदगी का जो हिस्सा निकल गया वो कभी वापस नहीं होता। ईसाई पोप ने कहा मुसलमान जवानों को तलवार से मारने की जरूरत नहीं है, तीर से मारने की जरूरत नहीं है, इनको 3 चीजों में डुबा दो, जिना में नापाक कर दो, जिना में नापाक कर दो, गाने में मस्त कर दो, शराब में डुबा दो। ये जवान खुद ब खुद तबाह हो जाएंगे, इनको तोप से तबाह करने की जरूरत नहीं है। 2-3 मिसाल दे रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं। आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बनाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल की मजलिस में एक जवान दारू की बोतल लेकर के आया। कहा या रसूल अल्लाह, ये दारू की बोतल है, मैं इसको हराम समझता हूँ, लेकिन डॉक्टर ने बताया है पीने के लिए, इसलिए पीता हूँ ताकि बीमारी से इलाज हो जाए। अल्लाह के रसूल ने उस मौके से फरमाया वो डॉक्टर गलत है, उसका नुस्खा गलत है, दारू बीमारी है, बीमारी से बीमारी तो मिलती है, इलाज नहीं मिलता। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। दारू की बोतल लेकर के जवान गुजर रहा है, हजरत उमर कमर में दुर्रा बांध करके सामने से आ रहे हैं। जवान का पेशाब रुक गया, नबज ठार हो गई। अगर आज उमर को पता चल गया तो इतने कोड़े पड़ेंगे कि जनाजा ही उठ जाएगा। जवान दिल दिल में कहता है मेरे परवरदिगार, आज तू ही इज्जत आबरू बचा सकता है, आज तू ही इज्जत आबरू बचा सकता है मेरे मालिक, आज तू ही इज्जत आबरू बचा सकता है। अरे भाई सुनने दीजिए, जैसे सुन रहा है आप इधर ध्यान दीजिए। आप तो बैठ करके सुन रहे हैं, वो खड़े खड़े सुन रहे हैं, उनका पैर भी दर्द कर रहा है। इन सब के बावजूद भी वो टस से मस नहीं हो रहे। ध्यान से सुनिए, सुनने दीजिए। जलसा बिल्कुल तेजी के साथ निकल गया, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया, हाथी पास हो गया, सिर्फ दुम फंसी हुई है, एक झटके में इंशाअल्लाह वो भी पास हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जवान सामने आ गया, हजरत उमर ने देख लिया। ओ जवान, क्या है तुम्हारे हाथ में? कहा हुजूर ये दारू नहीं है। कहा फिर क्या है, दिखाओ, ढक्कन खोलो। ढक्कन जो खोला तो अल्लाह की कुदरत, उस जवान की तौबा अल्लाह ने कबूल फरमा ली थी, अल्लाह ने शराब को सिरका बना दिया। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। अल्लाह के रसूल की मजलिस में एक जवान आया, मंतिकी जवान था, मंतिक से निकलना चाहता था। मुस्नद अहमदी में यह हदीस मौजूद है। वो जवान आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। कहा शौक से पढ़ो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं जिना करता हूँ, मुझको जब इजाज़त मिलेगी तब कलमा पढ़ूंगा। अल्लाह के रसूल हकीम थे, हिकमत से बात किया, अक्लमंद थे, अकल से बात किया। कहा ओ जवान, तुम कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाओ, मैं तुमको जिना की इजाज़त देता हूँ, लाइसेंस देता हूँ। जवान खुश हो गया। अल्लाह के रसूल ने उस जवान से फरमाया कि जवान, 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुकाला करो। वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। कहा या रसूल अल्लाह, आप इजाज़त दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो? इसके बाद तो कोई औरत नहीं बचती है। कहा जवान गौर करो, तुम्हारी माँ के साथ कोई मुँह काला करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे, तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुँह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे, और तुम्हारी बहन और बीवी के साथ कोई ऐसा काम करे उसको कीमा बना दोगे।
لیکن یاد رکھو تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ہارون رشید کا دربار ہے، ایک لڑکا آیا دربار میں، سوئی گاڑ دیا، دھاگا لے کر کے نشانہ مار رہا ہے، دھاگا لے کر کے نشانہ مار رہا ہے۔ دھاگا لے کر کے جو نشانہ مارا تو ناک سے دھاگا پاس کر دیا، ادھر سے تالی بجی ادھر سے تالی بجی۔ واہ صاحب کیا کرتب دکھایا، کیا کرتب دکھایا۔ ہارون رشید نے کہا کہ 10 روپیہ انعام دو اور 10 جوتے مارو۔ اب درباریوں کو پتا چلا کہ بھئی جوتا کیوں مارا جا رہا، اتنا اچھا کرتب دکھایا، اس کو جوتا کیوں مارا جا رہا ہے۔ تب ہارون رشید نے کہا کہ فضول کام میں اس نے اپنا وقت برباد کیا، بھکاری کا بھکاری ہی رہ گیا، اگر پڑھنے لکھنے میں وقت لگاتا تو کتنا قیمتی ہو جاتا، خود دنیا کی غریبی دور کرتا، دینے والا بنتا، بھیک لینے والا نہیں بنتا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں وقت بچا لیجئے، گانے سے دور ہو جائیے، زنا سے دور ہو جائیے، شراب سے دور ہو جائیے۔ اللہ ماضی میں صحابی کو جو بلندی عطا کیا ہے وہ آپ کے مقدر کر دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ آج گناہ کریں گے اور کل فرصت سے توبہ کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، نہیں آج گناہ کیا ہے آج ہی توبہ کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تمہیں اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، سبق پڑھ پھر سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں، یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ 2 پیغام صرف رہ گئے، 5 سے 7 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا۔ مسلمانوں کو ہندو سے کیا لڑائی ہے اور ہندو کو مسلمان سے کیا لڑائی ہے؟ یہ لڑائی کس نے لڑائی؟ وہ چلا گیا لیکن لڑائی باقی ہے، تاریخ کے حوالے سے آپ کو سنا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سنیے گا۔ 1906 عیسوی کے اندر انگریز نے ہندو مسلمان کی 2 جماعت بنائی، ایک جماعت کا نام رکھا ہندو سبھا، دوسری جماعت کا نام رکھا مسلم لیگ۔ جماعت کے نام پر، قوم کے نام پر ہندو کو مسلمان سے لڑا دیا، مسلمان کو ہندو سے لڑا دیا۔ دوسری مثال آپ کی خدمت میں آ رہی ہے۔ 1903 عیسوی کے اندر انگریز نے بنگال کو تقسیم کیا، ایک بنگال کا نام رکھا مشرقی بنگال، دوسرے بنگال کا نام رکھا مغربی بنگال۔ جب مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ کیوں تقسیم کر رہے ہو، تو کہا کہ تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، مسلمانوں کی تعداد وہاں زیادہ ہوگی۔ تعداد کے نام پر ہندو کو مسلمان سے لڑایا، مسلمان کو ہندو سے لڑایا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ 1900 عیسوی کے اندر انگریز نے حکم جاری کیا کہ عدالت میں
ہندی زبان میں مقدمہ لکھا قبول کیا جائے گا، اردو زبان میں قبول نہیں کیا جائے گا، جبکہ دونوں زبان اسی ہندوستان کی زبان تھی۔ ہندی بھی ہندوستان کی زبان، اردو بھی ہندوستان کی زبان۔ زبان کے نام پر ہندو کو مسلمان سے لڑا دیا، مسلمان کو ہندو سے لڑا دیا۔ تاریخ کے حوالے سے اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا اس کو۔ جس وقت مسلمان بادشاہ یہاں حکومت کرتا تھا، شاہجہاں بادشاہ کرسی پر جس دن بیٹھا تھا، ہندوستان کتنا مالدار تھا، سونی کی چڑیا تھا، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ شاہجہاں جو کرسی پر بیٹھا تھا حکومت کرنے کے لیے، اس کا جو پہلا دن تھا، اس دن اس نے 4 لاکھ بیگھا زمین انعام میں بانٹا تھا، 120 گاؤں کو انعام میں تقسیم کیا تھا، ہزاروں روپیہ شاہجہاں نے پہلے دن کی بادشاہت کی خوشی میں انعام میں بانٹ دیا تھا۔ لیکن جب انگریز اس ملک میں حکومت کرتا تھا، لوگ نوکری کرتے تھے تو کتنا پیسہ ملتا تھا؟ آپ کو سن کر کہ حیرت ہوگی، 1 سیر دانہ ملتا تھا، لوگ نوکری کرتے تھے، 1 آنا ملتا تھا، لوگ نوکری کرتے تھے۔ مسلمانوں نے اس ملک کو دیا، مالا مال کر دیا، انگریزوں نے اس کو لوٹا، کنگال کر دیا۔ اس سے بھی بڑھ کر کے مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان جو آیا تھا کون سی زبان بولتا تھا ہندوستان میں؟ فارسی بولتا تھا، فارسی زبان تھی۔ مسلمان جو باہر سے آیا ہندوستان میں، اس کی زبان فارسی تھی، لیکن ابھی پورے ہندوستان میں مسلمان جو زبان بول رہا ہے، کون سی زبان بول رہا ہے؟ اردو بول رہا ہے۔ باہر کی زبان کو مسلمانوں نے چھوڑا، ملک کی زبان ہندی اور اردو تھی، اس کو مسلمانوں نے پکڑ لیا۔ اس سے بھی بڑھ کر کے وطن کی وفاداری کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ ایک حیرت انگیز مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ سنسکرت زبان ہے اس ہندوستان کی، لیکن سرکاری زبان نہیں ہے، ہندو سماج کی زبان ہے۔ اس زبان کو پوری دنیا میں سب سے پہلے کس نے پھیلایا؟ آپ کو سن کر کہ حیرت ہوگی، کسی ہندو بادشاہ نے، راجا نے نہیں پھیلایا، خلیفہ ابو جعفر منصور نے پھیلایا۔ سنسکرت کا ٹرانسلیٹ کیا فارسی میں، فارسی سے عربی میں، پوری دنیا میں سنسکرت کو چمکایا۔ وہ چمکانے والا مسلمان تھا، غیر مسلم نہیں تھا۔ مسلمانوں نے ہمیشہ زبان سے محبت کی ہے، نفرت کبھی نہیں سیکھا۔ 2-3 مثال دے رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دل ملے یا نہ ملے، ہاتھ ملے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، آپ لوگ کا آخر تک امتحان ہوتا رہے گا، دیکھیں کب آپ لوگ بیدار ہوتے ہیں۔ آخری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے۔ مثنوی کتاب ہے، اس کو امیر خسرو نے لکھا ہے۔ مثنوی کتاب ہے، اس کو امیر خسرو نے لکھا ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 99 مسلمان کشتی میں سفر کر رہے تھے، اس میں ایک غیر مسلم تھا۔ بیچ سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگی تو لوگوں نے تانا مارا کہ اسی مسلمان کی وجہ سے، اسی غیر مسلم کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے۔ تو ایک مسلمان جو پڑھا لکھا تھا، سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ دیکھو مصیبت کی گھڑی ہے، کسی کو تانا مت مارو، اگر اس ایک غیر مسلم کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے تو 99 مسلمان ہیں، ان کی وجہ سے پار کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ مصیبت میں اپنی طرف جھانکو، گریبان میں منہ ڈالو، دوسرے کے اوپر انگلی مت اٹھاؤ۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، مقامات مظہری کتاب ہے، اس کتاب کے صفحہ 35 پر لکھا ہے کہ ایک مسلمان نے خواب دیکھا کہ جنگل میں آگ جل رہی ہے، کرشن جی آگ کے اندر ہے اور رام جی آگ کے کنارے ہیں۔ مسلمان سے پوچھا جا رہا ہے، مسلمان عالم سے خواب کی تعبیر پوچھی جا رہی ہے، تو خواب دیکھنے والے نے کہا کہ حضور ایسا لگتا ہے وہ جو آگ ہے وہ جہنم کی آگ ہے، اور رام جی کافر ہیں، کرشن جی کافر ہیں، دونوں آگ کے اندر ہیں، وہ جہنم کی آگ ہے۔ تو مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے کہا ہماری کتاب میں رام جی کافر ہیں، اس کا ثبوت نہیں ہے، ان کی کتاب میں رام جی کافر ہیں، اس کا ثبوت نہیں ہے، تم کہتے ہو وہ جہنم کی آگ ہے، لیکن یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ لوگ کافر ہیں، یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا وہ جہنم کی آگ ہے، ہو سکتا ہے یہ عشق اور محبت کی آگ ہو، کوئی اندر ہو کوئی باہر ہو۔
انشاءاللہ ملک کی بھی حفاظت کریں گے، قوم کی بھی حفاظت کریں گے، مذہب کی بھی حفاظت کریں گے۔ جب تک جان میں جان ہے ہم حفاظت کے لیے کھڑے رہیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نفرت جو سکھائے وہ دھرم تیرا نہیں ہے، انسان کو جو روندھے وہ قدم تیرا نہیں ہے۔ قرآن نہ ہو جس میں وہ کاغذ نہیں تیرا، گیتا نہ ہو جس میں وہ قلم تیرا نہیں ہے۔ تو امن کا اور صلح کا ارمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ مالک نے ہر انسان کو انسان بنایا، ہم نے اسے حیوان اور شیطان بنایا۔ قدرت نے تو بخشی تھی ہمیں ایک ہی دھرتی، ہم نے کہیں بھارت کہیں ایران بنایا۔ جو توڑ دے ہر بند وہ طوفان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ دھیان سے سنیے گا، 2-3 دوہے آ جاتے ہیں اور جلسہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ امیر خسرو کو یاد رکھیے، ہندی زبان کے شاعر ہیں، ہندی ہندوستان کی زبان، اور امیر خسرو مسلمان ہو کر کے ہندی شاعر ہیں۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ مسلمانوں نے زبان سے محبت کیا، نفرت نہیں کیا۔ ہمیں بھی محبت ہوگی، نفرت نہیں ہوگی۔ دھیان سے سنیے گا، امیر خسرو نے کہا کہ پان کی دکان میں کھاتے ہو وہ کون سی چیز ہے، اوپر سے ایک رنگ ہے بھیتر سے چتی دار ہے۔ پہلی ہے امیر خسرو کی، پہلی کے حوالے سے سوال ہے۔ پہلا سوال رکھا، پان کی دکان میں کھاتے ہو اوپر سے ایک رنگ ہے بھیتر سے چتی دار ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ دوسرا سوال کیا، ہواؤں میں پرندہ اڑتا ہے، اوپر سے صوفی ہے اندر سے راکشس ہے، ڈکیت ہے، وہ کون سا پرندہ ہے؟ تیسرا سوال کیا، وہ کون سی جگہ ہے جہاں آگ نے پانی کو گھیرا، پانی نے آگ کو گھیرا، بیچ میں سے دھواں پاس ہو گیا۔ پہلی میں تیسرا سوال ہے۔ چوتھا سوال ہے، وہ کون سی کھیتی ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، اس کے بارے میں پہلی مشہور ہے، آگے آگے بہنا آئی، پیچھے پیچھے بھیا، دانت نکالے بابا آئے، برقع اوڑھے میاں۔ وہ کون سی کھیتی ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں؟ اور دماغ پر زور ڈالیے، کسان آدمی ہے آپ بھی، وہ کھیتی ضرور کرتے ہیں، اس میں پیسہ بہت آپ کو ہوتا ہے۔ دماغ پر زور ڈالیے، آگے آگے بہن آتی ہے، پیچھے پیچھے بھائی آتا ہے، دانت نکال کر کے باپ آتا ہے، برقع اوڑھ کر کے ماں آتی ہے۔ آگے آگے بہنا آئی، پیچھے پیچھے بھیا، دانت نکالے بابا آئے، دانت نکالے بابا آئے، برقع اوڑھے میاں، برقع اوڑھے میاں۔ مکئی کی کھیتی ہے، جھنڈا آتا ہے، پوچا آتا ہے، ٹھٹلا آتا ہے، دانت نکال کر کے دانا آ رہا ہے، پوچے پر پوچا، پوچے پر پوچا، برقع اوڑھ کر کے ماں آ رہی ہے۔ آگے آگے بہنا آئی، پیچھے پیچھے بھیا، دانت نکالے بابا آئے، دانت نکالے بابا آئے، برقع اوڑھے میاں، برقع اوڑھے میاں۔ وہ پرندہ جو اوپر سے صوفی ہے، بہت نیک ہے، اندر سے ڈکیت ہے، وہ بگلا ہے۔ دیکھیے کتنا سفید رہتا ہے وہ، لیکن تالاب سے ایک ایک مچھلی کو اٹھا کر کے پورے تالاب کو سونا کر دیتا ہے۔ اجول ورن ادھین تن ایک چت دو دھیان، دیکھت میں تو سادھو ہے پر نپٹ پار کے کھان، پر نپٹ پار کے کھان۔ بہت سارے لوگ ایسا کام کرتے ہیں کہ حقے کا بانا دل کا دھواں نکالتے ہیں۔ پانی نے آگ کو گھیرا، آگ کو پانی نے گھیرا، بیچ میں سے دھواں پاس ہو گیا، حقے میں ہوتا ہے، پانی وہی ہے، آگ وہی ہے، گٹر 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 کر کے دھواں پاس ہو گیا۔ اگنی کنڈ میں گر گیا، جل میں کیا نکاس، پردے پردے آونا اپنے پیا کے پاس، اپنے پیا کے پاس۔ آخری پہلی سنا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ پان کی دکان میں ہم لوگ کھاتے ہیں، اوپر سے ایک رنگ ہے اندر سے چتی دار ہے، سپاڑی ہے کہ نہیں؟ اوپر سے ایک رنگ ہے بھیتر چیتی دار، 100 پیاری باتیں کرے فکر انوکھی نار، فکر انوکھی نار۔ آخری پہلی سنا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ماں بہن کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام آئے گا، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ 4 لڑکیاں پانی بھر رہی تھی کنویں سے، امیر خسرو گزر رہے تھے،
लड़कियों से कहा बेटी पानी पिला दो, प्यास लगी है। लड़कियों ने कहा आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, आप शायर आदमी हैं, शेर पढ़िए तब आपको पानी पिलाएंगे। तो अमीर खुसरू ने कहा फरमाइश बताओ। एक लड़की ने कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कर दीजिए। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा कह दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिश्रा कह दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में ऐसा ढोल बजाता है कि उस ढोल को उसी साल फाड़ देता है, ढोल पर मिश्रा कह दीजिए। 4 लड़कियों की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला। औरतों के हवाले से पर्ची आ चुकी है। 3 मिनट का पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूं। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए, बताइए। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, वो देने देगी? ध्यान रखिए दिमाग कहाँ है, ससुराल में है या पिंडाल में है। ध्यान रखिएगा, आखिरी मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे घर में दूध का बर्तन होता है, दूध के बर्तन में हम ढक्कन रखते हैं। क्यों? बिल्ली के डर से कि कहीं बिल्ली दूध पी करके 9-2-11 न हो जाए। लेकिन आप इस चीज़ में देखिए कि बिल्ली को हम बांध करके नहीं रख रहे हैं, बल्कि दूध पर हम ढक्कन डालते हैं। इसलिए घर में औरत को पर्दे में रखा जाता है, घर से बाहर पर्दे के साथ निकाला जाता है, ताकि बिल्ली का हमला हो दूध बर्बाद हो जाए, औरत पर हमला हो आबरू बर्बाद न हो जाए। तजर्बे की बात है, पूरी दुनिया में 2 चीज़ छुपाने की है, दौलत छुपाने की है और औरत छुपाने की है। दौलत अगर आप दिखाएंगे लूट ली जाती है, औरत को अगर आप दिखाएंगे आबरू चली जाती है। लेकिन दोनों में फ़र्क है, दौलत जाएगी वापस हो जाएगी, लेकिन आबरू जाएगी कभी वापस नहीं आएगी। मैं जो बैठा हूँ शेरवानी पहन करके बैठा हूँ, मेरे नीचे कुर्ता है, तो एक तो ऊपर वाला जेब है, इसमें 100 का नोट रखा जाता है, जो नीचे वाला जेब है उसमें 1000 का नोट रखा जाता है, जो उससे नीचे वाली जेब है उसमें 2000 का नोट रखा जाता है। नोट की तो हमको कदर है, उसको छुपाते हैं, औरत की कदर नहीं है, हम उसको छुपाते नहीं। याद रखिए ज़माना कितना ख़राब हो चुका है, ध्यान से सुनिएगा इसको। 70% औरत को तलाक पड़ रही है। क्यों पड़ी? बेपर्दा हो गई, मर्द को शक हो गया, तलाक पड़ गई, मर्द ने छोड़ दिया, औरत बेसहारा हो गई, औरत खुदकुशी कर रही है। 70%। स्कूल में बच्चा आ रहा है, किसके लिए? दाखिला के लिए। स्कूल में बच्चा दाखिले के लिए आ रहा है, अपनी माँ का नाम लिखा रहा है। बिल्कुल ख़त्म हो रहा, बिल्कुल ख़त्म हो रहा, घबराने की बात नहीं। 2 मिनट में पैगाम ख़त्म हो रहा। 5 मिनट इन्होंने दिया, मैं 3 मिनट में ही मुकम्मल कर रहा हूँ। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा इसको। 40% बच्चा माँ का नाम लिखा रहा, बाप का नाम नहीं लिखा रहा। यूरोप में 80% बच्चे माँ का नाम लिखा रहे, बाप का नाम नहीं लिखा रहे। अब उस बच्चे से मास्टर साहब ने पूछा कि बेटा तुम माँ का नाम लिखा रहे हो, बाप का नाम नहीं लिखा रहे हो? क्या? मेरी माँ के नाजायज़ ताल्लुक़ थे, उसके नतीजे में मैं पैदा हुआ, मुझको माँ तो मिली, बाप नहीं मिला। मुमताज़ अली ने मुसव्वदा दिया सर सैयद अहमद ख़ान को कि औरत पर्दे में होगी तरक्की नहीं होगी, औरत को पर्दे से बाहर निकलना पड़ेगा, नौकरी मिलेगी, तरक्की मिलेगी। उन्होंने उस मुसव्वदे को फाड़ दिया सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि हुकूमत तो तुम्हारी चली गई, औरत को पर्दे में रखो, अगर वो पर्दे से बाहर हो गई तो औरत भी चली जाएगी। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। डीजे का डांस हो रहा था, फातिमा नाम की लड़की डांस कर रही थी, उसने एक मिसरा पढ़ा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान खड़ा हुआ कि तू फातिमा होकर के डांस कर रही है, तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है तो खुदा तुम्हें मरने के बाद बताएगा। मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। तुम मिसरा पढ़ो, मैं उसने मिसरे का जोड़ा लगा देता हूँ। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। वो जवान आकर के जवाब देता है,
گلے میں طوق لعنت کا، گلے میں طوق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا، گلے میں طوق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ۔ ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ۔ پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ جلسہ میرے حصے کا ختم ہو چکا ہے۔ آپ سے 3 وعدہ لیتا ہوں، آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی۔ آفت 3 وجہ سے آتی ہے۔ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، 3 کام پر کھڑے ہو جائیے، جلسہ زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کی عبادت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے۔ نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، پھر کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔